پیدائش کا پہلا باب کائنات کی تخلیق کا ایک عظیم الشان نقشہ پیش کرتا ہے۔ یہ محض سائنسی وضاحت نہیں بلکہ ایک الزوحی اعلان ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور ہر چیز ایک ترتیب اور مقصد کے تحت وجود میں آئی۔ آئیے پیدائش باب 1 کی آیت بہ آیت تفسیر پر غور کرتے ہیں۔ تخلیق کا آغاز آیات 1 سے 2۔ آیت 1، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تفسیر، یہ بائبل کی سب سے اہم بنیاد ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مادہ میٹر ہمیشہ سے نہیں تھا بلکہ خدا نے اسے عدم سے ایکس نہیلو وجود بخشا۔ خدا کے لیے یہاں عبرانی لفظ الوہیم استعمال ہوا ہے جو اس کی قدرت اور حاکمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت 2، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ تفسیر، یہ ابتدائی حالت کو بیان کرتا ہے جہاں ابھی نظم و ضبط نہیں تھا۔ خدا کی روح کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ تخلیق کے عمل میں روح پاک کا فعال کردار تھا۔ تخلیق کے 6 دن، آیات 3 سے 31۔ خدا نے کائنات کو 6 دن کے ایک منظم سلسلے میں ترتیب دیا۔ پہلا دن، روشنی، آیات 3 سے 5۔ خدا نے کہا، روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ تفسیر، یہاں سورج سے پہلے کی روشنی مراد ہے جو خدا کے جلال یا توانائی کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ خدا نے روشنی کو اندھیرے سے الگ کر دیا۔ دوسرا دن، فضا، آسمان، آیات 6 سے 8۔ خدا نے پانیوں کے درمیان ایک فضا، فرمامنٹ بنائی۔ تفسیر، اس سے مراد کرہ ارض کے اوپر کا آسمانی غلاف ہے جو نیچے کے پانی سمندروں اور اوپر کے پانی بادلوں بخارات کو الگ کرتا ہے۔ تیسرا دن، خشکی اور نباتات، آیات 9 سے 13۔ خشک زمین نمودار ہوئی اور خدا نے اسے زمین اور جمع شدہ پانی کو سمندر کہا۔ پھر زمین سے گھاس، سبزہ اور پھلدار درخت آگے۔ تفسیر، یہاں زندگی کے لیے ضروری ماحول، خوراک اور زمین تیار کیا گیا۔ چوتھا دن، اجرام فلکی، آیات 14 سے 19۔ سورج، چاند اور ستارے بنائے گئے۔ تفسیر، ان کا مقصد وقت، ایام اور سالوں کا تعین کرنا تھا۔ یہ شرک کی نفی بھی ہے کیونکہ لوگ ان ستاروں کو معبود مانتے تھے جبکہ بائبل کہتی ہے کہ یہ خدا کی مخلوق ہیں۔ پانچواں دن، مچھلیاں اور پرندے، آیات 20 سے 23۔ پانی جانداروں سے بھر گیا اور ہوا میں پرندے اڑنے لگے۔ تفسیر، خدا نے انہیں بارور ہونے اور بڑھنے کی برکت دی جو حیاتاتی تنوع کا آغاز تھا۔ چھٹا دن، حیوانات اور انسان، آیات 24 سے 31۔ پہلے زمین کے جانور، مویشی اور رینگنے والے پیدا ہوئے۔ آیت 26 سے 27۔ اہم ترین، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مشابہت میں بنائیں۔ تفسیر، انسان کی تخلیق باقی تمام مخلوق سے مختلف ہے۔ خدا کی صورت سے مراد جسمانی شکل نہیں بلکہ عقل، اخلاقیات، ارادہ اور خدا سے رشتہ رکھنے کی صلاحیت ہے۔ انسان کو زمین پر خدا کا نائب یا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آیت 31۔ خدا نے دیکھا کہ جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ مرکزی سبق 1، خدا قادر مطلق ہے، وہ صرف اپنے کلام کہنے سے چیزیں پیدا کرتا ہے۔ 2، نظم و ضبط، تخلیق بے ترتیب نہیں بلکہ ایک خوبصورت ترتیب، آرڈر میں ہے۔ 3، انسان کا مقام، انسان اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے کائنات کا تاج اور خدا کا نمائندہ بنایا گیا ہے۔